اس طرف اندر آ جائیے آپ حضرات، راستہ چھوڑ دیجیے، اندر آ جائیے. جو حضرات اس طرف ہیں وہ بھی اندر آئیں، اس طرف آ جائیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اس موقع پر واقعی عید کا سماع ہوتا ہے. ان اساتذہ کے لیے، ان نظماء کے لیے، ان کمیٹی کے ذمہ داروں کے لیے جن کو اپنی محنتوں کا پھل نظر آ رہا ہے. جگر کے لہو سے رات دن جھونک کر اپنی جوانی کا بہت قیمتی حصہ جس باغ پر لگایا گیا، جس نسل پر لگایا گیا، اس کا پھلنا پھولنا، اس کا دین کی خدمت پر لگنا، اس کا مشن کو آگے بڑھانا، یہی زندگی کی آخری تمنا ہوا کرتی ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایک مرتبہ جمع ہوئے اور ہر ایک دوسرے سے کہنے لگا اپنی اپنی تمنا کا اظہار تو کیا جائے. ایک نے اپنی تمنا ظاہر کی کہ کاش مجھے سونے چاندی کے خزانے مل جاتے اور میں قوم کی فلانی خدمت کر لیتا. دوسرے نے کہا کہ مجھے فلانی سلطنت مل جاتی اور فلانی تبدیلی میں نے لا لیا ہوتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ میری دلی تمنا یہ ہے کہ ابو عبیدۃ بن الجراح جیسے لوگ مجھے مل جائیں اور میں ان کو الگ الگ خطوں میں، الگ الگ علاقوں میں اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے لیے روانہ کر دوں. بلڈنگ بنانا آسان ہے، عمارتیں تعمیر کرنا آسان ہے، رجال تیار کرنا بہت مشکل ہے، افراد تیار کرنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس قسم کے تنظیم ابناء قدیم یا اجلاس ابناء قدیم جو رکھا جاتا ہے، بڑے جو ہم کو بلاتے ہیں یا ہم جو بڑوں کے پاس جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات، ایک دوسرے کی خدمات سے واقفیت، ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے سلسلے میں جانکاری، ان سب کاموں کے علاوہ بڑوں کے ساتھ فکری یکسانیت آ جائے، ان کے مشن کا حصہ بننے والے بن جائیں. دوری کے ساتھ دنیا کی محبت کا گرد و غبار آ جاتا ہے. پانی کے چشمے سے دور ہونے پر گدلا پن آ ہی جاتا ہے. پھر قریب ہویا جائے، سبق تازہ کیا جائے، دل فکر عمل کے قبلے کو درست کیا جائے، نیا عہد و پیمان کیا جائے، نئی ہمت اور حوصلے کے ساتھ باقی اپنی زندگی کو گزارا جائے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو بھیجا. جانے سے پہلے امتحان لیا کہ آپ کیسے فیصلہ کرو گے. انہوں نے جواب دیا کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، اپنے اجتہاد سے. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے رسول کے رسول کو توفیق دی
جس کے ذریعے سے اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رسول اور نمائندہ قرار دیا ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنا بڑا بوجھ ہے کہ ہم اپنے ادارے کے حقیقی نمائندگی کرنے والے بن جائیں، ہم اپنے اساتذہ کے سچے نمائندہ بن جائیں، ہم ان کے علوم اور افکار کو منتقل کرنے والے بن جائیں۔ آپ حضرات میں مجھے موٹا موٹا سرسری اندازہ ہے کہ ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جو عالم کورس سے منسلک ہو گیا، اور ایک طبقہ وہ ہے جو عصری علوم کی طرف متوجہ ہو گیا، تیسرا طبقہ وہ ہے جو تجارت سے وابستہ ہے، چوتھا طبقہ وہ ہے جو اپنے بھائی بہن والدین اور ان کے بنے بنائے کاروبار میں منہمک ہے، اس کو لے کر چل رہا ہے۔ مجموعی طور پر سب سے پہلی بات سارے ہی طبقات کے لیے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ حجاج کے بارے میں فرماتے تھے کہ حاجی بننا آسان ہے، حاجی مرنا بہت مشکل ہے۔ کہ آدمی اس حال میں دنیا سے جائے کہ اپنے حج کے انوارات و برکات، قبولیت کے صفات باقی رکھ رہا ہو۔ اسی طریقے سے حافظ بننا آسان ہے، حافظ مرنا بہت مشکل ہے۔ اس حال میں آدمی دنیا سے جائے کہ قرآن کے الفاظ اللہ توفیق دے دے تو اس کے معانی، اور توفیق دے دے تو اس کی طرف دعوت کے مشن پر آدمی دنیا سے جا رہا ہو۔ اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کا کلام بھی بے نیاز ہے۔ اشد تفصیا من الابل فی عقولیا، جیسے رسی چھڑا کر اونٹ نکل جاتا ہے، ویسے ناقدری پر قرآن بھی سینوں سے نکل جاتا ہے۔ آپ جس شعبے سے وابستہ ہوں، لیکن قرآن کی خدمت، قرآن کی تلاوت کے معمول میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ دو چار مثالیں میں آپ کو سنا کر آگے بڑھتا ہوں۔ مولانا الیاس، مولانا فیصل بھٹکلی صاحب، مولانا فیصل ندوی بھٹکلی صاحب کی کتاب ہے اکابر سلف صالحین کا ذوق تلاوت۔ بہت مفصل نقل کیا انہوں نے صحابہ سے، قریبی زمانے تک کوئی رات میں ایک قرآن پڑھ لیتا ہے، کوئی ایک منزل پڑھ لیتا ہے، کوئی ایک پارہ پڑھ لیتا ہے، کوئی پاؤ پارے کی تلاوت کرتا ہے، ایک رکوع کی تفسیر دیکھ لیتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں روزانہ 11 پاروں کی تلاوت۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں اپنی فراغت کے وقت استاد محترم نے ان سے کہا تھا کہ بیٹا روزانہ ایک منزل پڑھنا، بال سفید ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج بھی میرا روزانہ ایک منزل پڑھنے کا معمول ہے۔ بعض نے تہیہ کر لیا، عزم کر لیا۔ آج مثالیں موجود ہے، باپ اپنے بیٹے کو اپنا پارہ سناتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو اپنا پارہ سناتا ہے کہ روزانہ ہم ایک پارے کی تلاوت کریں گے اور اس کی پختگی کے لیے یہ تدبیر بنائیں گے۔ ایسے اہل اللہ موجود ہیں جو رمضان میں بطور خاص اپنا قرآن اپنی بیوی کو سناتے ہیں، بیوی بھی حافظہ ہے، وہ اپنا قرآن ان کو سناتی ہے۔ ایسے ملک موجود ہیں کہ جہاں پر جھاڑو مارتے ہوئے عورتیں پاؤ پارا پڑھ لیتی ہیں۔ ایسے تجار موجود ہیں کہ جو اپنی تجارت کے مشغلے کے باوجود انہوں نے قرآن سے اپنے عشق کو، وارفتگی کو، وابستگی کو انہوں نے باقی رکھا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک حافظ صاحب تھے،
سادے سے گاؤں میں سیوا نگر میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، اور طالب علم والنازعات غرقا والناشطات نشطا، روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم، روح لے جانے والے فرشتوں کی قسم، اس صورت کا سبق طالب علم سنا رہا تھا، استاذ محترم کی روح پرواز کر گئی۔ ایسے دسیوں قسم کے واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ قرآن سے بہتر کوئی رفیق نہیں ہے، قبر میں اس سے بہتر کوئی انیس نہیں ہے، وقت گزاری کا اس سے بہتر کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ اللہ سے عشق کی واضح دلیل ہے قرآن سے تعلق کا ہونا۔ تو ایک تو آپ سب نیت کریں کہ زندگی کی آخری سانس تک انشاءاللہ قرآن سے تعلق کمزور ہونے نہیں دیں گے۔ دوسری بات، زندگی کے ہر قدم کے لیے، ہر معاملے کے لیے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اکابر سے تعلق، مشاورتی تعلق، اپنی معاشرت میں، اپنے معاملات میں، اپنی تجارت میں، مکتب کیسے چلایا جائے، مدرسہ کیسے قائم کیا جائے، شادی کیسے شادی بنائی جائے، تنہائی کے گناہ سے کیسے بچا جائے، اپنی بیوی کی زندگی میں دین کیسے لایا جائے، اپنی کمپنی کو مسلمان کیسے بنایا جائے، ناموافق حالات میں محنت کیسے ہو، فلانے فتنے کا مقابلہ کیسے ہو، اپنے اکابر سے تعلق۔ حضرت شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور بیان فرمایا، اصلاح اور استفادے سے کوئی مستغنی نہیں ہے، اصلاح اور استفادے سے کوئی مستغنی نہیں ہے۔ ہم زندگی کی آخری سانس تک اپنے اکابر سے پوچھ کے چلنے کے محتاج ہیں۔ بے لگام بن جانا، کٹی پتنگ رہ جانا، اپنے آپ پر عجب اور خود فریبی کی کیفیت کا آ جانا، یہ بہت بڑے نقصان کا ذریعہ ہے۔ آپ اپنے مشورے کے تعلق کو مضبوط کیجئے، سالانہ جلسے کی حاضری نہیں، اپنے مشورے کے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ جو اساتذہ آپ کی زمانے طالب علمی سے واقف ہیں، جو اساتذہ آپ کے علاقے کی نوعیت سے واقف ہے، جو اساتذہ آپ کے مزاج کے سرد گرم سے واقف ہے، ظاہر ہے کہ بہت دور رہنے والا کوئی شیخ آپ کی نوعیت سے اتنا واقف نہیں ہے جتنے آپ کے اساتذہ واقف ہے۔ تو یہ دوسرا اہم سبق ہے اور دوسری اہم ہدایت ہے کہ زندگی کہ ہر قدم پر اپنے اساتذہ اور بڑوں سے مشورے کا تعلق۔ تیسری بات، آج امت کو ضرورت مفتیان کرام کی بھی ہے، علماء کی بھی ہے، امانت دار دردمند ڈاکٹرز کی بھی ہے، خدمت کا جذبہ رکھنے والے وکلاء کی بھی ہے، اعلیٰ تعلیم کے میدان میں جانے والے IAS آفیسرز کی بھی ہے، لیکن قرآن کی خدمت، حدیث کی خدمت، شریعت کی خدمت، علماء دین کا تیار کرنا یہ ترجیحی تقاضا ہے۔ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، خاندان کے دینداری کی حفاظت ہو جائے گی۔ وہ طلباء جنہوں نے حفظ پورا کر لیا، وہ محض اللہ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، قوم کی خدمت کے لیے عالم کورس کی طرف متوجہ ہوں، کتب کی تعلیم کی طرف متوجہ ہوں۔ آج مثالیں ہیں، ابھی حیدرآباد میں ایک ڈاکٹر صاحب جن کے بال سفید ہو گئے، ہارٹ کے ماہر ہیں، سعودیہ میں رہتے ہیں، پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم سے وابستگی ہوئی، ان کے خلیفہ دبئی میں رہتے ہیں،
مولانا توقیر صاحب، ان کا آن لائن عالم کورس کا ادارہ چلتا ہے۔ ان ڈاکٹر صاحب نے اپنی عالمیت کی تکمیل کر لی اپنی ساری پریکٹس کے ساتھ۔ ہم جانتے ہیں دبئی میں ایسے انجینئر حضرات کو جو 8 گھنٹے کی نوکری کے ساتھ شام میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی عالمیت کی تکمیل کی ساؤتھ افریقہ سے چلائے جانے والے ایک نظام کے تحت۔ ان کی گھر والی نے بھی عالمیت کی تکمیل کر لی، انہوں نے بھی عالمیت کی تکمیل کر لی۔ آپ عمر کو رکاوٹ بننے مت دیجیے۔ آپ معاش اور دکان کے جھمیلوں کے معمولی بہانوں کی وجہ سے صرف حفظ قرآن پر اپنے آپ کو باقی مت رکھیے۔ وقت میں بہت گنجائش ہے اور یہی عمر کام کرنے کی ہے۔ ارادہ ہو لیتا ہے، ارادہ ہو جاتا ہے، وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ ایسے طلبہ گھر کے حالات ٹوٹے ہوئے تھے، تھوڑے ہی دن پہلے انتقال ہوا حضرت مولانا مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، اعظم گڑھ کے چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے۔ ماں بھی سوتیلی تھی، باپ نے بہت مارا، بہت پٹائی کی، کھیت کے کام کی طرف توجہ دو۔ علم کا چسکا لگ گیا تھا، بھاگ بھاگ کر انہوں نے علم حاصل کیا۔ دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، جامع ازہر میں پڑھا، قطر میں ملازمت کی، لندن کی کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مستشرقین نے جو اعتراضات کیے ہیں، ان اعتراضات پر بہت ہی غیر معمولی علمی کتاب انگریزی اور عربی زبان میں انہوں نے لکھی ہے۔ آپ حالات کے سامنے ہتھیار مت ڈال دیجئے، آپ پست ہمت مت ہوئیے، آپ عالمیت کے سلسلے کو جاری رکھیے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شام اور سیریا کے مہاجرین کو ترکی کے بازاروں میں 12 گھنٹے دن بھر اپنے آپ کو تھکانے کے بعد کپڑے بنانے کی کمپنیوں میں، برتن بنانے کی کمپنیوں میں تھکانے کے بعد رات میں نور الایضاح کے درس میں بیٹھتے ہیں، سبع قرات کے درس میں بیٹھتے ہیں، مقدمہ ابن صلاح فن حدیث کے درس میں بیٹھتے ہیں، جن کے خاندان اجڑ گئے، جن کا ملک تباہ ہو گیا، لیکن دشمن ان کے ایمان کو نہیں چھین سکا، ان کے ذوق علم کو نہیں چھین سکا۔ بات بہت پھیل جائے گی۔ ہماری تیسری درخواست آپ سے یہی ہے کہ آپ عالمیت کی تکمیل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پہلے کہتا تھا کہ عالم بننا فرض کفایہ ہے، کہ پورے خاندان بستی میں کوئی ایک ہو، لیکن آج کل کے فتنوں کو دیکھ کر یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ عالم بننا فرض عین ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے بغیر آدمی اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر رہا ہے۔ کبھی تفسیر کے نام پر، کبھی حدیث کے نام پر، کبھی مہدی ہونے کے دعوے پر، کبھی غامدیت، کبھی انکار حدیث، کبھی انکار فقہ، اور 10 قسم کے سوشل میڈیا پر آنے والے فتنوں کی وجہ سے عالمیت کی تکمیل کیجیے۔ کہانی سنائی جاتی ہے کہ ایک شیر بچپن میں اپنی ماں سے بچھڑ گیا، اور بچھڑنے کے بعد بکریوں کے ساتھ رہنے لگا، بکریوں کی سی بولی بولنے لگ گئے، اور بکریوں کا سا چارہ بھی کھانے لگ گیا۔ بہت عرصہ ہوا، ماں نے ایک مرتبہ اپنے بچے کو دیکھا بکریوں کے ساتھ چرتا ہوا، اس نے چنگھاڑا، ساری بکریاں بھاگ گئیں۔ اس نے اپنے بچے کو نزدیک کیا اور یاد دلایا کہ میں آپ کی ماں ہوں، اور تالاب میں لے جا کر چہرہ بتلایا کہ میں اور آپ ایک ہیں،
آپ بکریوں کی جنس سے نہیں ہیں، آپ شیر کی جنس سے ہیں۔ آپ کی غذا یہ گھاس نہیں ہے، آپ یہ بولی بولنے والے نہیں ہیں جو یہاں کی بکریاں بول رہی ہیں۔ آپ کی بولی تو وہ ہے جو سارے جنگل کو دہلا دے۔ اسی طرح ہم جب اپنے بڑوں سے بچھڑ جاتے ہیں، اپنے نیکی کے ماحول سے بچھڑ جاتے ہیں، اہل علم کے ماحول سے بچھڑ جاتے ہیں، اہل دنیا اور بکریوں کے ماحول میں آ جاتے ہیں، ہماری بولی بھی اہل دنیا کی بن جاتی ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے لقمہ بھی کبھی حرام ہو جاتا ہے، چارے بھی ہمارے بدل جاتے ہیں اپنی جنس سے کٹ جانے کی وجہ سے، اپنی برادری سے دوری کی وجہ سے۔ آپ اس کو مصیبت سمجھیے، آپ اس کو اپنے لیے عذاب سمجھیے، وابستگی کو اپنے لیے آب حیات سمجھیے، زندگی اس سے باقی رہے گی۔ اس قسم کے اجتماعات میں آنا، خانقاہ کی حاضری، شیخ کی پابندی اور ماحول کی پابندی جب تک رہتی ہے ہماری حفاظت اور ماحول کا بدلنا آسان ہے، اور جب ان میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم خود بدل جاتے ہیں، ماحول کہاں بدلیں گے؟ یہ زمانہ عام زمانہ نہیں ہے، فتنوں کا دور ہے، زبردست قسم کے فتنے ہیں، فتنوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے، فتنوں سے بچانے کے سلسلے میں کیا تدابیر اپنائی جائے۔ آپ اپنی تجارت میں رہتے ہوئے دین کی وہ خدمات جو بہت آسان ہیں، جو اس زمانے کی ترجیحی خدمات میں سے ہے، نسلوں کے ارتداد کو روکنے والی ہے، نئی ایجوکیشن پالیسی کے زہر کو تھامنے والی ہے، اگر یہ ہلکی پھلکی خدمات سے اپنے آپ کو آپ جوڑے رکھے، ٹھیک ہے ہم امامت سے وابستہ نہیں رہ سکے، کوئی عذر تھا مکتب قائم نہیں کر سکے، کوئی وجہ تھی ہم عالمیت کا تسلسل باقی نہیں رکھ سکے، کم سے کم آپ اتوار کے دن سنڈے کلاسز تو رکھ سکتے ہیں، اتوار کے دن ماڈرن سبجیکٹس کے اوپر ٹیوشن سینٹر تو چلا سکتے ہیں، جس ٹیوشن سینٹر کے ذریعے سے محلے کے بچوں کو ماڈرن سبجیکٹ بھی پڑھایا جائے اور عقیدے سمجھائے بھی جاتے رہے۔ ہلکی خدمت، آسان سی خدمت، محلے کی بیٹیوں کے ارتداد کو روکنے کے لیے، ناجائز تعلقات کو تھامنے کے لیے ہم ایسے حفاظ، ایسے علماء کو جانتے ہیں جو ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں لگ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی دے رکھی ہے، انہیں بہت افسوس ہے کہ میں مکتب پڑھانے کے لیے نہیں بیٹھ سکا، لیکن میرے درسگاہ کے 5 ساتھی 5 گاؤں میں مکتب کی خدمت کر رہے ہیں، میں نے ان 5 مکتبوں کی کفالت کر رکھی ہے۔ تو ہم خدمت دین سے اس طرح دیہاتوں کو تقسیم کر کے خدمت کرنے والوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ رفاہی کام، ایسے حفاظ کرام کی تعداد، ایسے علماء کی تعداد رفاہی کام کرنے والوں کی خاصی موجود ہے کہ جنہوں نے بغیر سود کے BC کی چٹھی چلائی تاکہ اپنے ساتھیوں کو زچگیوں کے موقع پر، اپنے ساتھیوں کو قرض کے دباؤ کے موقع پر، اپنے ساتھیوں کو نکاح کے موقع پر شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، تکافل کے اصول کی رعایت کرتے ہوئے قرضہ ان کو فراہم کر دیا جائے۔ بہت معمولی سی رقم، لیکن یہ مدرس خدمت پر جمع رہ جائے گا، بہت معمولی سی رقم، لیکن وہ دیہات کا استاد اس علاقے میں جم جائے گا۔ آپ حضرات اس طرح خدمت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں ایسے حفاظ گزرے ہیں جو حافظ قرآن ہی تھے، پورے صوبے کو انہوں نے سنبھالا ہے، حافظ قرآن ہی تھے، پورے ملک کو سنبھالا ہے۔
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرات کے رہنے والے تھے، حضرت کے صحبت یافتہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کے مشورے سے انہیں یورپ بھیجا گیا، انگلینڈ میں انہوں نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد مدرسہ، خانقاہ، مکاتب، اسلامک اسکول، پردہ، اتنا نظام چلایا کہ مختلف قسم کے نمونے اور اسلامی شعائر کا اظہار وہاں پر ہونے لگ گیا۔ دارالقضاء بھی تعمیر ہو گئے اور علماء کی بڑی کھیپ تیار ہو گئی معاشیات کے میدان کے اندر، دعوت و تبلیغ کے میدان کے اندر۔ محض حافظ ہونے کے باوجود اگر حوصلے بلند ہو، اگر مشورے کی پوری اطاعت ہو، تو دین کے اس کام میں اپنے آپ کو چلایا جا سکتا ہے۔ جب دین کے کام میں چلتے ہیں، سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم موجودہ دارالعلوم دیوبند کی دور حدیث سے شروع کرنا چاہتے ہیں، انار کے درخت سے ہم شروع کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ پہلے ہی دن استقبال اور فتوحات کو چاہتے ہیں، ابتدائی مجاہدات کو نبھانا نہیں چاہتے ہیں۔ فتوحات کی منزل مجاہدات کی سیڑھیوں سے گزرتی ہے۔ ابتدا میں تھوڑی سی قربانیاں، آنے والے طلباء پر محنت، پھر اس کے بعد اور تعداد جمع ہوتی ہے۔ بالغان کی تعلیم، بزرگان کی تعلیم، مستورات کے مکاتب، آدمی دو چار کو لے کر شروع کریں۔ کسی کا کام بھی صرف کامیابیوں سے شروع نہیں ہوا، ناکامیوں سے گزر کر ہی کامیابیوں تک پہنچا ہے۔ ناکامی ایک تجربہ ہے، ناکامی کامیابیوں کو سکھانے کی سیڑھی ہے۔ کام آپ مجاہدات سے شروع کیجئے، مستقل مزاجی سے کیجئے۔ حافظ قرآن لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ ان کی ایک عادت ہے، جب کوئی تبلیغی جماعت آتی ہے، یہ ان لوگوں سے اختلاط کر کے ان کی اذان اور نماز کو درست کر دیتے ہیں۔ ان حافظ صاحب کا تعلق حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، تو یہ آنے والے ساتھیوں کی اتنی تربیت کر دیتے ہیں، کوئی جماعت ان سے اذان اور اقامت اور نماز سیکھے بغیر جاتی نہیں ہے۔ جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے گا، اتنے لوگ ہماری موت پر کمی محسوس کریں گے، اور جتنا بانجھ بن کے زندگی گزارے گا، اتنا ہماری موت پر کسی کوئی غم ہونے والا نہیں ہے۔ ہم کتنوں کو نفع پہنچانے والے تھے، ایک بیوی کو، چند بچوں کو، ایک محلے کو، ایک شہر کو، ایک صوبے کو، ایک ملک کو، ایک تاریخ کو بدلنے والے تھے۔ جتنوں کو نفع پہنچانے والا ہوگا، اتنے لوگ اس کی موت پر کمی محسوس کریں گے، اور جتنا بانجھ اور بے فیض ہوگا، اتنے اس کے دنیا سے رخصت ہونے پر کوئی کمی محسوس نہیں کی جائے گی۔ مستقل مزاجی سے آپ کام کیجئے، موافق مزاج کو تلاش مت کیجئے۔ میں مسجد میں کام کرنا چاہتا ہوں، کمیٹی میری موافق طبیعت نہیں ہے۔ میں نوجوانوں میں کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن نوجوان میرے ہم مزاج نہیں ہیں۔ میں اساتذہ کے ساتھ اپنے مدرسے میں جمنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اساتذہ، میرے رفقائے تدریس کا مزاج بالکل الگ ہے۔ جو شخص ہم مزاجی کو تلاش کر رہا ہے، وہ جنگل کے قیام کو اپنا لے، انسانوں کی بستی میں نہ رہے۔ دوسرے جس انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کی آواز اللہ نے الگ بنائی، اس کی آنکھ کی پتلی الگ بنائی، اس کے انگلی کے پوروے اللہ نے الگ بنائے، اس کا ذوق اور میلان بھی اللہ نے الگ ہی بنایا ہے۔ جان اور مال کی قربانی ابتدا میں ہوتی ہے، مزاجوں کو نبھانے کی قربانی زندگی کی آخری سانس تک ہوتی ہے۔ آدمی کو مزاج نبھانا ہوتا ہے اپنی بیوی کا،
مزاج برداشت کرنا ہوتا ہے اپنی اولاد کا، قبول کرنا پڑتا ہے ناگواریوں کو آنے والی کمیٹیوں کی طرف سے، ان ناگواریوں کو جو ماتحتوں کی طرف سے آتی ہے۔ مستقل مزاجی سے کام کیجئے، ہم مزاجوں کو تلاش مت کیجئے، مزاجوں کو نبھاتے ہوئے آگے بڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں، ایک آہ کو ضائع نہیں کریں گے، ایک بول کو ضائع نہیں کریں گے، ایک قدم کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کام میں تربیت کا بھی انتظام کیا ہے، تسلی کا بھی انتظام کیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی گئی کہ طائف والوں پر محنت کی اور انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تسلی کا انتظام ہوا کہ مقام نخلا پر جنات کی ایک جماعت نے آ کر قرآن سنا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تسلی کا انتظام کیا گیا کہ طائف کے واقعے کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تربیت اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ گھمنڈ پیدا نہ ہو جائے، میرے ذریعے سے علاقے بدل گئے۔ تسلی اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، اگر تسلی نہ ملے تو قدم جم نہیں پائیں گے، حوصلے بچ نہیں پائیں گے، تسلسل استقامت رہ نہیں پائے گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی تسلی کا انتظام ہمیں اپنے کام میں نہ دے تو میرے عزیز طلباء، یہ بہت اہم بات ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہو اور ہم مزاجوں کو تلاش نہ کیا جائے۔ مزاجوں کو نبھانا زندگی کی آخری سانس تک ہوتا ہے۔ نبوت کا کام آدمی کرے، رکاوٹیں نہ آئیں۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نبیوں کے لیے رکاوٹ آ سکتی ہے، ہم بھی اس راستے پر چلیں گے تو رکاوٹیں کیوں نہیں آئیں گی؟ امتحان آگے کی جماعت نے پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، امتحان نہ ہو تو آگے کی جماعت میں آدمی نہ جائے۔ آگے کے مقامات دینے کے لیے خدائی امتحانات ہوا کرتے ہیں۔ حالات عمل چھوڑنے سے نہیں بدلیں گے، حالات قرآن چھوڑنے سے نہیں بدلیں گے، حالات دین کی خدمت چھوڑنے سے نہیں بدلیں گے۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ۔ روزی کے ملنے میں اگر دیری ہو جائے تو گناہ کی طرف قدم نہ اٹھانا۔ سچ بولنے سے کاروبار نہیں ہوا، اب تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ داڑھی رکھنے سے کام نہیں بنا، اب تو مجھے داڑھی کاٹنا ہی پڑے گا۔ روزی کے ملنے میں دیری ہو جائے تو گناہ کے راستے کو نہ اپنانا۔ اللہ کے پاس جو برکت والی روزی ہے، اللہ کے پاس جو آخرت والی روزی ہے، وہ تو اللہ کی اطاعت سے ہی ملے گی۔ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ۔ روزی کے غم میں زندگی کے اصول کو مت بدلیے، روزی کے غم میں زندگی کے مشن کو مت چھوڑیے۔ کیا وہ رب جو اژدہوں کو پالتا ہے، سانپ کو پالتا ہے، جنگل کے درندوں کو پالتا ہے، ایک ایمان والے کو 2 روٹی دیتے ہوئے اس کے خزانے خالی ہو جائیں گے؟ جو اللہ سمندر کی مچھلیوں کو دیتا ہے، ہاتھیوں کو اتنی وافر مقدار میں دیتا ہے، کیا آپ کے کلو 2 کلو روٹی 2 روٹی دینے سے ان کے خزانے خالی ہو جائیں گے؟ کتنی زیادہ بے توکلی ہے، کیسا اللہ تعالیٰ کے اوپر بے اعتمادی ہے۔ آپ روزی کے غم میں، ایک ٹھیلے والے نے اپنے ٹھیلے پر لکھ رکھا تھا، میں کیوں غمگین ہو جاؤں جبکہ میں تو غنی کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، غنی کا بندہ ہوں، مجھے روزی کے غم کی کیا ضرورت ہے؟ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، قحط سالی کا دور چل رہا تھا، بہت پریشان تھے، رعایا کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ اتنے میں ایک غلام کو دیکھا، بہت ہی بے فکر
جھومتے ہوئے سڑک پر جا رہا ہے۔ ہارون رشید نے اسے بلوایا اور اس غلام سے کہا تجھے پتہ نہیں ہے پوری عوام قحط سالی میں ہے، پریشان ہے، دانوں کے لیے ترس رہی ہے، اور تم بڑے ہنسی خوشی کے ساتھ ناچتے گاتے سڑک پر جا رہے ہو۔ اس غلام نے کہا میرے آقا نے غلے کا ذخیرہ کر رکھا ہے، میرے آقا کے پاس بڑی فراوانی ہے، اس لیے میں بے فکر ہوں۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے اصلاح کا انتظام کیا گیا، اس غلام کو اپنے جیسے انسان آقا پر اس قدر اعتماد ہے اور مجھے اللہ پر اعتماد نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے اندر وہ کام کرنا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، ہمت توڑنے والے، جذبات ابلوانے والے، ہیجان پیدا کرنے والے، آپ کی محنت کے سمت کو بگاڑنے والے سوشل میڈیا کے اوپر 50 پلیٹ فارم ہیں، آپ کے دل میں شک کی سوئی ڈالنے والے، آپ کے ایمان کو ڈگمگانے کی طرف لے جانے والے 50 قسم کے سنگھٹن ہیں، تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تنہا تھے، 30 کروڑ نہیں تھے، تنہا تھے، مائنورٹی میں نہیں تھے، تنہا تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پردیس میں کنعان سے مصر پہنچے، گناہ کی دعوت کو ٹھکرایا، تقوی پر جمے رہے، جیل میں بھی محنت کی اور خاموشی کے ساتھ ٹھوس انداز میں زیر زمین محنت کی، پورے وزراء کے ذہن کو بدلا، دینے کا ہاتھ لے کر رہے، لینے کے ہاتھ والی قومیں زیادہ دیر تک باعزت نہیں رہتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے اپنی قابلیت کو پیش کیا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ غذا تقسیم کرنے کا نظام دے دیجئے، زراعت اور ایگریکلچر کا پورا سسٹم دے دیجئے، آپ مجھے 7 سال کا موقع دیجئے، خوب غلہ اگاؤں گا، 7 سال میں آپ باقی دیکھیں گے کہ آپ کی مملکت میں کوئی بھوکا نہیں مرے گا، ایسی درد مندی کے ساتھ میں غلہ پہنچاؤں گا، ایسے منصفانہ انداز میں تقسیم کروں گا، ایسی فنی نزاکتوں کے ساتھ غلہ اگاؤں گا بھی، غلے کی حفاظت بھی کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کام میں جمے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اثر بتلایا۔ حضرت یوسف کی آخری تمنا اپنے والد سے ملاقات ہو گئی، آخری تمنا مصر کے بادشاہ بن گئے، آخری تمنا حضرت زلیخا سے نکاح بھی ہو گیا، آخری تمنا زندگی دنیاوی اعتبار سے جو معراج سمجھی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی زبردست مصری تہذیب کا انہیں بادشاہ بھی بنا دیا۔ سورہ یوسف کے آخر میں فرمایا توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ اب یہ آخری دعا یوسف کی ہے کہ آپ ایمان کی حالت میں موت دیجیے اور صلحاء کے ساتھ حشر فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لے، اور جن عزائم کے تحت جس درد مندی کو لے کر آپ کے اکابر نے جمع کیا ہے، ان مقاصد میں توقع سے زیادہ بھرپور کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ قدموں کے پھسلنے سے، فتنوں کے حوالے ہونے سے، صلاحیتوں کے ضائع کرنے سے، خسیس اور کم اہم مقاصد کے لیے جینے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔